قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کو ایک بار پھر ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو کچھ بھی کیا، مسلسل ذلت ان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ بار بار جگہ جگہ پر وہ ذلت کا سامنا کریں، یعنی ان کا نظام عدل و انصاف کیا تھا کہ آج ان کے کیے گئے فیصلے انہیں وفاقی آئینی عدالت جو ہے کالعدم قرار دے رہی ہے۔ اب ایک فیصلہ اسلام آباد کے اندر کیا گیا جس سے شہریوں کو بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا، آج بھی دکھ برقرار ہے۔ وہ فیصلہ تھا مونال ریسٹورانٹ کو گرانے کا، جسے آج وفاقی آئینی عدالت نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب انہی کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے؟ یعنی ان کے باقی فیصلے بھی ایسے ہی تھے کہ جو وقت کے ساتھ کالعدم ہوتے رہیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو فیصلے انہوں نے عمران خان کے خلاف کیے، بلے کا نشان چھینا، پارٹی کو ختم کیا، کیا کبھی اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے گا؟ حامد میر کا کہنا ہے قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس بنا تو موصوف کی خاطر ہم عمران خان کی حکومت سے لڑتے رہے، جنرل باجوہ سے لڑتے رہے، افسوس کے شخص نے چیف جسٹس بننے کے بعد وہ کچھ کیا جس پر اسے تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اب یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھنا چاہیے، تاریخ تو انہیں واقعی معاف نہیں کری۔ نسلہ ٹاور ہو، مونال ریسٹورانٹ ہو، تباہی کے بعد فیصلوں کی واپسی سے کیا ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ تاریخ کا وہ کوڑے دان ہے جس کی بدبو ایک لمبا عرصہ اس معاشرے کے لیے تکلیف کا باعث بنی رہے گی۔ عوامی مینڈیٹ کو جو پھانسی موصوف نے دی، اس کے اثرات کئی سال بھگتنا ہوں گے، یہ کہنا ہے محمد عمیر کا۔ اس بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں سے ریاست کو کس قدر زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اطہر کاظمی کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کی جانب سے مونال ریسٹورانٹ کے فیصلے کے بعد ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اب حتمی نہیں رہا۔ جب آئینی عدالت کی ضرورت پر بحث ہو رہی تھی، تاثر یہ تھا کہ اس کا دائرہ اختیار سیاسی بخصوص آئینی معاملات تک اور بہت محدود ہوگا۔ تاثر درست نہیں تھا، ہر مقدمے کا کوئی نہ کوئی آئینی پہلو نکل ہی آتا ہے۔ اب ناظرین، آئینی پہلو بہت سارے نکلے ہیں۔ مونال کیس کے اندر بھی بہت سارے آئینی پہلو تھے جن کی بنیاد کے اوپر اس کو کالعدم قرار دیا گیا۔ مونال کیس میں آئینی عدالت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے رویے پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا کہ جس کا افسانے میں ذکر تک نہیں تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ اب جسٹس حسن رضوی کا کہنا ہے کہ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر لکھا گیا۔ عدالت نے سی ڈی اور میٹروپولیٹن سٹی کے اپیلیں منظور کر لی۔ عدالت نے حکم امتناعی بھی ختم کر دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانہ میں ذکر تک نہ تھا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے۔ عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں۔ اب یہ ریمارکس دیے جسٹس حسن رضوی نے۔ اب ان ریمارکس کے بعد آپ اندازہ کر لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ملیحہ ہاشمی کا لکھنا ہے، آج وفاقی آئینی عدالت نے قاضی فائز عیسیٰ کا مونال ریسٹورانٹ اسلام آباد کو ختم کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ بہت اچھا کیا۔ مونال بند ہونے کا مجھ سمیت اسلام آباد کے بیشتر رہائشیوں کو بہت رنج تھا، لیکن جو اس منحوس آدمی نے عمران خان کا انتخابی نشان بلہ چھین کر جمہوریت کا جو جنازہ نکالا، انشاءاللہ اس کا بھی ایک دن اصل عدالت حساب کرے گی۔ لیکن سوال یہ کہ کیا پاکستان میں کبھی عدالتیں اتنی آزاد ہو جائیں گی، وہ انصاف کر سکے گی؟ اگر انصاف ہوا تو قاضی فائز عیسیٰ کا کوئی بھی فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہوگا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو تاریخ کا سب سے بدترین جسٹس کہا جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔